کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو نیت کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک انشاءاللہ ہم پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات انسان کبھی دکھوں میں اور غموں کے اندھیروں میں ایسا گر جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو صرف اور صرف مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے، نا امیدی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں اللہ پاک اپنے بندوں کو ایک سبق عطا فرماتا ہے، ایک راستہ عطا فرماتا ہے، اور ایسی شخصیات کو رول ماڈل کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے کہ جن کو فالو کرنے کے بعد انسان کی زندگی سے نا امیدی ختم ہو سکتی ہے، مایوسی ختم ہو سکتی ہے، کہ جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان دکھوں میں، دردوں میں، غموں اور پریشانیوں کے حالات میں جکڑ جائے اور ان اندھیروں میں جب آ جائے، تو اس عالم میں ہمیں انبیاء کرام کی سیرت نظر آتی ہے۔ آج ہم جس نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنے پیارے نبی علیہ السلام ہیں کہ جن کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، نا امیدی کو ختم کرنا ہے، مایوسی کو ختم کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں ایک ذہن بنا کے رکھنا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو، پریشانی آئی ہے، دکھ آئے، درد آئے، کچھ بھی حالات ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں، تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے، تمہارا مالک تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت میں یہ ڈھارس بنتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہے، پھر یوں انسان اپنے آپ کو ایک طاقت دیتا ہے، اپنے آپ کو ہمت دیتا ہے، اور انسان حالات جیسے بھی ہوں مقابلہ کرتا ہے۔ پیاری ہستی کا نام ہے یونس علیہ السلام۔ سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پر ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ اس پر آج ہم بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیر و خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، اور وہیں پر اللہ پاک کے ایک پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہمیں علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ مبلغین منچ پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ ٹاپک سیرت حضرت یونس علیہ السلام، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی ہوں گے۔ نقیب بھائی کو ہم مرحبا کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے نقیب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاسم مدنی ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں قاسم بھائی کو بھی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ بلال مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے حکیم خلیل بھائی، مرحبا کہتے ہیں حکیم صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ویورز کو آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ جمعے والے دن، پچھلے دنوں مدینہ شریف میں پچھلے جمعۃ المبارک کو میسج آیا کہ کافی ٹائم ہو گیا خلیل بھائی کی زیارت نہیں ہو رہی، اور آپ کی زیارت ہو گئی پچھلے جمعہ کو۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے،
تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں گڑھک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ دامن جڑا رہے گا، قرآن کا دامن جب پکڑی رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ نے چاہا دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبیاں دا سردار مدینے، امت دا غمخوار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، او سونا دربار مدینے، ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے۔ میرا نیازی اے جی کردا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی بلانا، مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، او مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، چل پڑے ہیں قافلوں پر، قافلے سوئے حجاز، میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا بگینہ، المدد تاجدار مدینہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، باقی پاک ہو آخر، باقی پاک ہو آخر، باقی پاک ہو آخر، ٹھکانا یا رسول اللہ، باقی پاک ہو آخر، ٹھکانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ،
میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ، نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، سکھا دو عشق رونا، سکھا دو عشق رونا، رولانا یا رسول اللہ، سکھا دو عشق رونا، سکھا دو عشق رونا، سکھا دو عشق رونا، رولانا یا رسول اللہ، سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑپنے کا، سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا تڑپنے کا، پائے غوث و رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ، پائے غوث و رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ، نقوش الفت دنیا میرے دل سے مٹا دینا، مجھے اپنا ہی دیوانہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنانا یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، مناظر بے وفا دنیا کے وہ سب دور نظروں سے، تصور میں رہے طیبہ کی گلیاں یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنانا یا رسول اللہ، پائے غوث الورا احمد رضا مرشد ضیاء الدین عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر
و شب پر فاطمہ حیدر مدینے میں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، ساڈے وال پیاریا نگاواں کدوں ہونیاں دسو منظور ہے، دعاواں کدوں ہونیاں، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، تمہیں بدکار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، لگاتے ہو سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، تمہیں بدکار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کا بھی مقدر فرمائے اور زندگی میں بار بار یہ سعادت اللہ پاک حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً جس نے ایک مرتبہ حج کیا نا، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ حج کی کیفیت کیا ہے، حج کی لذت کیا ہے، حج کا سرور کیا ہے۔ حج میں اگر کوئی تھکاوٹ ہے نا، وہ تھکاوٹ بھی مزہ دیتی ہے، وہ سکون ملتا ہے، وہ یادیں اتنی لطف اندوز ہیں سبحان اللہ کہ طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم پروگرام بھی کریں گے، اللہ نے چاہا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں باقاعدہ حج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ بہرحال آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت حضرت یونس علیہ السلام۔ آج حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آگے بھی آپ نے مزید مکمل دیکھنا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ تعارف اور کچھ سیرت انشاءاللہ ہم بلال بھائی سے سنتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے بلال بھائی؟ حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ تعارف بھی فرمائیں اور کچھ سیرت کے گوشوں پر بھی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت بنیامین کی اولاد میں سے ہیں نا، اور ان کی سیرت میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اتنا مصروف عمل رہا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبان
ہر وقت تر رہا کرتی تھی. اور معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس ٹائم حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھا کہ یہ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور اس اونٹنی نے اونی حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام نے اونی جبہ پہنا ہوا ہے اور ان کی زبان پر تھا لبیک اللہم لبیک. اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا ذنون جو لقب ہے وہ اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہے, مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا تو اس لیے ان کا لقب ذنون پڑ گیا. اور ان کی سیرت کے متعلق کسی سے سوال ہوا کہ کیا کوئی چلتی پھرتی قبر ہے, تو اس کا جواب دیا گیا جی ہاں, جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام تھے وہ دریا میں تیر تھی تو وہ ایک چلتی پھرتی قبر کی طرح تھی. اور 10 جانور ایسے ہیں شاہ جی کہ جو جنت میں داخل ہوں گے نا, تو اس میں لکھا ہے کہ ایک وہ مچھلی بھی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام رہے تھے. کیا بات. تو حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام کی برکت سے, نبی کی برکت سے وہ مچھلی بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگی انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر ہم نے یونس علیہ السلام کا, قاسم بھائی, ہم نے واقعہ سنا اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہیں. یہ واقعہ کیا ہے مچھلی کے پیٹ والا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے, یا مچھلی والا جو واقعہ ہے اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی نبی ہے وہ کسی نہ کسی خاص قوم یا بستی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں, سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ یہ تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سرکار خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جی. اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یونس علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے مبعوث کیا, یہ ملک عراق کا ایک علاقہ ہے موصل, وہاں ایک بستی تھی اہل نینوا. جی. وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا کہ وہاں کے لوگ بڑے گناہ گار تھے اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے. تو رب ذوالجلال نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا اور آپ کو وہاں پر مبعوث کیا اور فرمایا کہ انہیں نیکی کی دعوت دیں. جبکہ دوسری جو روایت ہے تاریخ ابن عساکر کی, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کے اندر نماز ادا کر رہے تھے. جب آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اہل نینوا کی طرف چلے جاؤ اور ان کو جا کے نیکی کی دعوت دیں, اور جو وہ بت پرستی کر رہے ہیں اس سے منع کریں, ان سے روکا جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جاتے ہیں اہل نینوا, اور وہاں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. جو وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے اس سے ان کو منع کرتے تھے. جب انہوں نے اپنے علاقے والوں کو, اپنی بستی والوں کو نیکی کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا تو قوم والوں نے بات نہیں مانی, آگے سے معادلہ جٹلایا اور ہٹھ درمی پر اڑے رہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ, میں نے اس قوم کو نیکی کی دعوت دی, بت پرستی سے منع کیا, لیکن یہ بت پرستی سے منع بھی نہیں ہو رہے اور نیکی کی دعوت یہ بھی قبول نہیں کر رہے. تو رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے یونس, دوبارہ اپنے بستی والوں کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے نیکی کی دعوت دو, اور اگر تو یہ نیکی کی دعوت قبول کرتے ہیں, بت پرستی سے منع ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, وگرنہ انہیں بتا دو کہ آپ پر عذاب آئے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن کا فرمایا کہ 3 دن کے بعد آپ پر عذاب آئے گا کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہ کیا, نیکی کی دعوت کا حکم نہ مانا. علاقے والوں نے آپس میں یہ بات مشورہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج کی رات حضرت یونس علیہ السلام ہماری بستی کے اندر موجود رہیں تو عذاب نہیں آئے گا, اور اگر یہ ہماری بستی سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا مطلب ہے عذاب آئے گا. کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے, اور اہل نینوا کا یہ اعتقاد تھا آپ پر کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. پھر وہ دیکھتے ہیں رات کو اہل نینوا کے حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات کو اپنا ایک تھیلا اٹھاتے ہیں, ایک بستر, اس میں کچھ چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں اور بستی سے جدا ہو جاتے ہیں. جی. جب آپ بستی سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے جب آثار دیکھتے ہیں اہل نینوا, تو وہ اپنی بیویوں, عورتوں اور بچوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں.
تو رب ذوالجلال ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان پر یہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ جو عذاب ٹلنے والی بات یہ معلوم نہ تھی، اور وہاں کی جو اہل نینوا کا وہاں کی اس قوم کا اور وہاں کے قبیلے کا یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا یہ جھوٹا ہے اس کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے، لیکن انہیں یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور ان کی سچی توبہ کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب دور کر دیا۔ تو آپ پھر اس قوم سے چل دیے اور دریائے دجلہ اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جس دریا کے اندر مچھلی تھی، مچھلی میں آپ جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں آپ سکونت اختیار کرتے ہیں۔ عظیم معجزہ سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جب آپ دریائے دجلہ کے پاس جا رہے تھے تو آپ اپنے ساتھ آپ کے 2 شہزادے تھے اور آپ کی بیوی تھی۔ آپ وہاں پہنچے اور کشتی والوں سے کہا کہ ہم نے یہ دریا عبور کر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ کشتی والوں نے کہا بھئی اس کشتی کے اندر تو صرف ایک فرد کی جگہ ہے۔ تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو اس کشتی میں سوار کیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ اب وہاں دریائے دجلہ کے قریب ہی آپ کے ایک شہزادے دریا کے بالکل قریب آتے ہیں، وہاں پر گرتے ہیں اور پانی کے اندر ڈوب کے آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ اچھا، اور دوسرے شہزادے ان کو ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ نگل لیتا ہے، یعنی وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں۔ تو بڑے اللہ پاک کے صابر نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی میری کہ میرے دونوں بیٹے چلے گئے۔ خیر، آپ نے پھر ایک کشتی پکڑی اور اس میں بیٹھے اور دریائے دجلہ کا سفر شروع کر دیا۔ جب کشتی دریائے دجلہ کے درمیان پہنچی تو کشتی وہاں پر رک گئی اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ایسا فرد کوئی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کشتی میں کہ جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام تھا۔ اب جو حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا والی بستی سے تشریف لے کے آئے تو وہ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی آپ وہاں سے چل دیے تھے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے اتار کے سمندر میں دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جب کشتی والوں نے پہلی بار قرآن اندازی کی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ صحیح۔ پھر دوبارہ کشتی والے قرآن اندازی کرتے ہیں، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو آپ اپنے دل کے اندر ہی سوچنے لگ گئے کہ میں ہی اپنے آقا یعنی اللہ عز و جل کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ قرآن اندازی ہوتی ہے تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی وہاں کشتی والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دریا میں ڈال دیں اور اپنا سفر آگے روانہ، اپنا سفر شروع کر دیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے لگے، جب کشتی کا اوپر والا حصہ یعنی سب سے پہلے والا، وہاں سے جب آپ کو دریائے دجلہ میں ڈالنے لگے تو ایک مچھلی آتی ہے اور بہت بڑا منہ کھول کے کنارے کے کشتی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں کہ بیک سائڈ پہ وہاں پر ہم دریا میں ڈال دیں۔ وہاں پر جاتے ہیں، پھر کشتی اپنا مچھلی منہ کھول کے آ جاتی ہے جی۔ پھر آپ کو کشتی کے درمیان میں لایا جاتا ہے دائیں طرف۔ پھر آپ کو جب دریائے دجلہ میں ڈالتے ہیں تو پھر وہی مچھلی منہ کھول کے وہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کی دوسری جانب درمیان کی، وہاں پر جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اپنا دریا کے اندر ڈالتے ہیں تو مچھلی منہ کھول کے آ جاتی ہے۔ اب جب کشتی والوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنا دریا میں ڈالتے تو یہی مچھلی منہ کھول کے آ جاتی ہے جی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر اب کشتی والوں کو فرمایا کہ مجھے آپ دریا میں ڈال دیں، جہاں بھی جائیں گے یہی مچھلی آگے ہوگی۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس دریا کے اندر ڈالنے لگے تو جب ڈالا تو وہ مچھلی منہ کھولتی ہے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کو کسی قسم کی اذیت یا تکلیف نہیں دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے جب پیٹ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی اور یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا اور میں 3 اندھیروں کے اندر ہوں، ایک پانی کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ۔ اور پھر وہاں پر بہت زیادہ گریہ زاری کرتے
یہاں تک کہ جب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہاں جو دریا میں ریت یا جنات موجود تھے، وہاں کی تسبیح کی آوازیں آپ سنتے تھے. جب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کے اندر وہاں ریت کے ذرات کو دیکھا کہ وہ رب ذوالجلال کی تسبیح کر رہے ہیں، دیگر جنات جو پانی کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیکھا کہ وہ رب ذوالجلال کی تسبیح کر رہے ہیں، تو آپ بھی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور خود فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بناؤں گا جس سے پہلے کسی نے سجدہ گاہ نہیں بنائی. اللہ، آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف جاتے ہیں، موصل شہر، اور پھر وہاں علاقے والوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ کہ جو غیر خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہ حق کی طرف بلانے والے، اللہ پاک کی ذات کی طرف بلانے والے. اور پھر ایک آزمائش کا ایک سلسلہ چلتا ہے. نقیب بھائی، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف آزمائشوں میں گرا ہوتا ہے، تکلیفوں میں آتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے. تو ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ بس انسان کی زبان سے نا بہت سے شکوے، شکایات اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے بھی معاذ اللہ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تکلیف پہنچے گی، درد ہوگا، یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ اس طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے، معاذ اللہ وہ شکوے اور شکایات پر اتر آتا ہے. کیا یونس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر کا درس نہیں ملتا؟ کیا ان کی زندگی سے ہمیں تحمل کا درس اور اللہ پاک کی ذات پر اعتماد کا درس نہیں ملتا؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک مقولہ ہے، کریم رسول اللہ واللہ اکرم فہل فقیر بین الکریمین یحرم. کہا کہ اللہ بھی کریم ہے جی، اور رسول اللہ بھی کریم ہے، اور بندہ ان دو کریموں کے درمیان محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب اس کا رسول کریم، اس کا رب کریم ہے تو اصل بات ہے کہ بندے کی سوچ اور نظریہ کیا ہے. جی، جب اسے پتہ ہے کہ آزمائشیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، جی، آسائشیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو بندہ ان آزمائشوں اور آسائشوں سے نکل آتا ہے. جی، اور آسائشیں اور یہ ہر دونوں چیزیں سدا نہیں رہتی. جیسے وہ ایک مشہور جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. کسی بادشاہ نے کہا کہ ایسا جملہ لکھ دو جی، جب خوشیوں میں دیکھوں تو پھر تفکر کی کیفیت پیدا ہو، سوچوں کہ بھائی یہ خوشیاں ہمیشہ نہیں رہنی، جی، اور غموں میں دیکھوں تو غم دور ہو جائیں. جی، تو وزیر نے لکھ دیا کہ ھذا الوقت سیمضی، یہ وقت ان قریب گزر جائے گا. اللہ اکبر. تو کوئی بھی وقت ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جو کتاب ہے زندگی کی، اس پہ آزمائشیں، آسائشیں، نعمتیں سب کچھ لکھا ہوا ہے. جی، ایک پیج نہیں ہونا چاہیے زندگی کی کتاب میں، وہ ہے نا امیدی. واہ. آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اب آگے بڑھ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، بس زندگی رک گئی ہے. آزمائشوں کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ تبدیل کرنا ہے. اس چیز کو اگر ہم یونس علیہ السلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں، اب قرآن پاک میں دیکھیں، یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، اور 2 جگہ آپ کے القابات ذکر ہے، ایک ذوالنون اور دوسرا صاحب الحوت. نون کا مطلب بھی ہے مچھلی، جی، اور حوت بھی مچھلی کو، جی، تو ذوالنون کا مطلب مچھلی والے، اور صاحب الحوت کا مطلب بھی ہے مچھلی والے. اب اس پورے میں آپ دیکھیں کہ بندہ دیکھتا ہے نا آزمائشیں آتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میں کر کیا رہا ہوں. جی، وہ یہ کہتا ہے، جیسے اکثر لوگ صبح دکان کھولتے ہیں اور دکان کھول کے اگر ان کی گاہکی نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی، میں نے اللہ کو راضی کرنے والا کون سا کام کیا. جس ٹائم رزق تقسیم ہو رہا تھا اس ٹائم تو میں سویا ہوا تھا. اب وہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھ رہا. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے آپ کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. واہ واہ، فرمایا یونس ضرور رسولوں میں سے. سبحان اللہ،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. فرمایا کہ ہم نے وحی کی، اب جو رسول ہے اس پہ وحی آتی ہے جی، اور ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کی طرف، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے، اور اللہ نے نبیوں کے نام گنتی کروائے، ان میں ایک یونس علیہ السلام کا نام آیا. جی جی. پھر اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اور حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہم نے انہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے. اب یہاں عقیدہ کیا ہے کہ کوئی غیر نبی کتنے ہی بڑے مقام پہ پہنچ جائے جی، وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. جی. غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے. اللہ اکبر. اللہ. یہاں یہ ذکر ہوا. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت کیا ہے کہ آپ نے قوم کو کہا کہ 3 دن کے اندر اگر عذاب نہیں آیا نا تو تم مجھے سزا دینا یا میرے خلاف کچھ بھی سازش کرنا، جیسے وہ سازش کر رہے تھے. جی. آپ نے 3 دن کا ان کو بتایا کہ عذاب آئے گا. جی. اب قوم کو پتا تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں اور انہوں نے جیسے بیان ہوا کہ اگر یہ نکل گئے تو سمجھ لینا عذاب آئے گا. عذاب آئے گا. سورہ یونس میں جو ذکر ہوا ہے نا یہ ہمیں سکھانے کے لیے بہت کچھ اس کے اندر ہے. یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خاصیت ہے کہ عذاب کے آثار آ جانے کے بعد، عذاب آ جانے کے بعد واپس گیا ہو. اللہ اکبر. ایک بار عذاب آیا ہے تو واپس گیا نہیں. لیکن اس قوم نے ایسی توبہ کی اتنی سچے دل سے اور اتنی کامل توبہ کی، کیونکہ توبہ کے ساتھ تلافی بھی ضروری ہے. اور انہوں نے تلافی کیسی کی کہ اگر کسی کی ایک اینٹ بھی غصب کی ہوئی تھی جی. اور اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اور اس اینٹ کو انہوں نے اپنی بنیاد میں لگا دیا ہوا تھا، گھر بن گیا تھا، انہوں نے گھر کو ڈھا کے ختم کر کے دیوار کو ختم کر کے وہ اینٹ بھی نکال کے مالک کو پہنچائی. اللہ اکبر. اور حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ نے اب سورہ یونس میں فرمایا جب انہوں نے ایسی کامل توبہ کی اتنے مضبوط طریقے سے کہ اتنا، یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اینٹ کو بنیاد سے نکال کے دے دیا. کہا کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ذلت کا، رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا اور ان کو مہلت دے دی جینے کی. اب یونس علیہ السلام کی قوم اتنے سچے طریقے سے توبہ کرتی ہے تو ہمیں آزمائشوں کے وقت اپنے اعمال پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ آزمائشیں آ رہی ہیں اس میں میرے عملوں کا کیا حال ہے اور میرے اعمال کیسے ہیں. بالکل. بندہ کہہ رہا ہے دنیا میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور حالات میرے قابو میں نہیں آ رہے جی. تو وہ اعمال بھی تو دیکھے، اعمال کیسے ہیں. جیسے کسی نے کہا حجاج بن یوسف سے کہ تم اتنے ظالم بادشاہ ہو، تم نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہے، حضرت عمر کی حکومت کو دیکھو اور دوسرے صحابہ کی حکومت کو دیکھو اور تم اتنا ظلم کرتے ہو. اس نے 2 لفظی جواب دیا. اس نے کہا تم ابو ذر جیسے رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں گا. اللہ اکبر. تو اپنے اعمال بھی تو بندہ دیکھے. اصل مسئلہ یہی ہے نقیب بھائی کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا. ہم دوسروں کی ٹو میں تو لگے رہتے ہیں
اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے، اپنے بارے میں ہم غور نہیں کرتے میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ مشکلات آئی ہیں، بڑی پیاری نقیبہ نے جو گفتگو کی نا کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کوئی دکان صبح کھولتے ہیں تو ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دکان میں بکری نہیں ہو رہی، یعنی کوئی بندہ نہیں آ رہا، کوئی سامان خریدنے والا نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا۔ ابھی بھی ہم لوگوں پر ڈال رہے ہوتے ہیں، دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آج میں جب نکل رہا تھا تو فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا، حالانکہ یہ بدشگونی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے یہ بدشگونی کرنا۔ اچھا ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں فکر اپنے اعمال کی کرنی ہے نا۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، کیفیات ہوں، دکھ ہوں، درد ہوں، کسی حال میں بھی اللہ پاک کی ذات سے غافل تو نہیں ہونا، اللہ پاک کی یاد کی طرف۔ کیا پیارا حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ یا اللہ میں وہاں پر سجدہ کروں گا جہاں پر کوئی سجدہ نہیں کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کی طرف آتے ہیں۔ تو کیا ہمیں عبادت کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ میں چاہوں گا بلال بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی جو عبادات ہیں، عبادت ہے، آپ کی ریاضت ہے، اس کو ہم کچھ ڈسکس کریں تاکہ ہمارا ذہن بنے، مشکلات کیسی بھی آئیں، پریشانیاں کیسی بھی آئیں، ہم کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ پاک کی ذات سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ پاک کی عبادت سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ شاہ جی جیسا بھی نقیب صاحب بات کر رہے تھے، اس سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، ایک مقولہ ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، جیسا بھی دکان والے کو دیکھ کر کے میری بکری نہیں ہو رہی، میں نے صبح صبح کس کی زیارت کر لی، کس کو دیکھ لیا، زیارت تو نہیں کی پھر اس نے، نہیں دیکھ لیا یعنی کہ تو اگر ہم زیارت کہتے ہیں نا بڑے اچھے بندے کی زیارت کیا لگتا ہے دل اچھا گزر جائے گا، جب وہ کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا ہے، پھر معاذ اللہ بڑے جہاں کے افراد اور جہاں کی کیفیات اور پھر اسی کے الفاظ کے ساتھ یاد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ الامان الامان۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے نا کہ بھائی میرے اعمال صحیح ہیں یا نہیں، جی دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے قبل 300 دفعہ اور سونے سے قبل 300 دفعہ 300 رکعت نماز ادا کیا کرتے۔ اب کم سوتے تھے اور کم کھاتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے نبیوں میں آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو میں تیرے شوق کی وجہ سے آگ میں بھی داخل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ اتنا عبادت کا شوق، اتنا عبادت کا جذبہ حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ تو ہمیں بھی حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کی سیرت سے عبادت کو سیکھنا چاہیے۔ اور حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مچھلی کا واقعہ جیسا کہ ہمارے قاسم بھائی نے بتایا، تو جب مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس تشریف لائے، واپس باہر آئے، تو اس کے بعد ان کی طبیعت کے اندر کافی خاموشی آ گئی تھی، بہت زیادہ خاموش رہا کرتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے واپس آنے کے بعد اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بولنے کی وجہ نے ہی تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔ تو اور آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے اندر بالکل بھی تکلف نہیں تھا۔ آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کون شخص میرے پاس آ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی 2 مہمان حاضر ہوئے، تو ان کے پاس روٹی کے ٹکڑے اور کچھ سبزیاں تھیں، تو پیڑ سے توڑ کر وہ سبزیاں اور روٹی کے ٹکڑے لا کر رکھ دیے کہ آپ یہ کھا لیں، یعنی کہ کوئی تکلف وغیرہ نہیں کیا۔ صرف اور صرف زندگی کا جو مقصد تھا وہ تھا رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور شوق اور جذبہ بھی حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں یہی بتاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک پہلو تو جس طرح آپ گفتگو فرمانا تکلف نہیں فرماتے تھے، دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مہمان نواز کتنے تھے۔ ایسا ہی یہ بھی تو آپ کی سیرت کا کتنا حسین پہلو ہے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس جو ہے آپ تکلفات میں نہیں پڑ رہے، یہ بھی آپ کی خوبی ہے کہ تکلفات میں بسا اوقات بندہ وہ اتنا بوجھ میں آ جاتا ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے کہ پھر انسان کمر سیدھی کرنے جوگا نہیں رہتا۔ تو بسا اوقات حکم بھی یہی ہے نا کہ اتنا صدقہ نہ کرو کہ بعد میں تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ تکلفات میں نہیں پڑ رہے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی چوکھٹ پر آنے والا وہ خالی نہیں جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آنے والا بھوکا نہیں جاتا،
آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور ہمیں یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہترین انداز میں یہ ملتا ہے کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ پھر مہمان نوازی کے شریعت مطہرہ نے جو آداب بیان کیے ہیں، جو ایک انداز بیان کیا ہے مہمان کے ساتھ، انداز کیسا ہونا چاہیے، ایک سلوک کیسا ہونا چاہیے، بہترین پہلو ہیں۔ دین اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پھر یہ اندازہ ہوتا ہے، اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ دین متین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور دین اسلام نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور دین اسلام حسین دین ہے، خوبصورت دین ہے، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ پھر اسلام کا حسن پڑھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے بھی بتایا کہ یہ انداز اس طرح اپنانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ تو دیکھیں، جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو ہمیں تو انبیاء کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ خالی نہیں جاتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ ہو، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صفا کے چپوترے پہ پڑھنے والے صحابہ کرام جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، انہیں ایک دودھ کا پیالہ بھی کفایت کرتا ہے۔ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ کچھ افراد آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، بھوک ہے یا ایسی کیفیت ہے، تنگ دستی ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی کھجوروں کا تحفہ آتا ہے، حضور اٹھاتے ہیں تو ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کا بھی انداز یہی ہے۔ تو ہمیں جہاں پر اپنے آپ کو تکلفات میں نہیں ڈالنا، وہیں پر یہ انداز بھی اپنانا ہے کہ ہم نے آنے والے کو رسپیکٹ دینی ہے، آنے والے کو احترام کی، عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور مہمان نوازی کرنی ہے۔ اب جس کی جتنی استطاعت ہے، اب ایک بندہ ہے کہ جو کروڑوں کا مالک اور کہے بھائی آ جاؤ، آپ سوکھے ٹکڑے کھا کے آپ جاؤ، یہ بھی نہیں۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں گے تو آپ دیکھیں اللہ پاک کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جہاں پر عبادت اور ریاضت پر گفتگو ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کیا پیاری شان کے مالک ہیں، عبادت اور ریاضت سے آپ مالا مال ہیں، اللہ پاک کی نبی ہیں، اور وہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے، آنے والوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے آپ کی سیرت، آپ کی زندگی۔ اللہ کرے کہ ہم آپ کی سیرت کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہترین پہلو، یوں بھی کہیں کہ آپ کے ساتھ نا ایک چیز خاص ہے۔ کبھی بھی کوئی بات ہوگی، یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح جو ہے اس کا ذکر آئے گا۔ وہ تسبیح کیا ہے، وہ انداز کیا ہے، کیا فرمائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کے حوالے سے قاسم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے واقعہ سنا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ جی اچھا، جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جاتے ہیں تو تقریباً 40 دن، اس کے اندر مختلف قول بھی ہیں، 3 دن کا بھی ہے، 7 دن کا بھی ہے، 20 دن کا بھی ہے، لیکن جو زیادہ معتبر قول وہ یہ ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہیں۔ اور جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہیں جی تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، جی، اور آپ مستجاب الدعوات بھی تھے کہ یعنی آپ دعا فرماتے تھے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آخر یہ آزمائش ختم ہو گئی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے وہاں پر جنات اور دیگر مخلوق کی وہ تسبیحات سنی اور وہ چیزیں دیکھی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ پر غم طاری ہو گیا، وحشت محسوس ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بڑی مشہور یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی، اس کا آپ نے جب ورد کیا، یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی تو رب ذوالجلال نے آپ کو اس آزمائی سے نجات عطا فرما دی۔ اب یہ جو دعا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، اب اس کی فضیلت ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، کتاب الدعا کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ پاک کے اس اسم آدم کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوال کرے تو رب ذوالجلال اس کو عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی
کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا بندہ پڑھے تو رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے اس کی دعا قبول بھی فرماتا ہے، اور جو سوال کرے وہ رب ذوالجلال عطا بھی کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تو خاص نہیں، یہ عام مسلمان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مشہور یہی ہے کہ مشہور اور حقیقت بھی یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے، تبھی اس آزمائش سے رب ذوالجلال نے نجات عطا فرمائی۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دیگر مسلمان بھی کر سکتے ہیں؟ جی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی اور مومنین کو اسی طرح نجات عطا فرماتے ہیں۔ واہ واہ۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا عام مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی تو رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ جو یہ آیت ذکر کی گئی اور یونس علیہ السلام کی تسبیح کا ذکر ہوا، قرآن پاک میں سورہ صافات میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، فرمایا اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے جی تو یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ اللہ اکبر۔ جب تسبیح کی اور صرف 3 بار تسبیح آپ نے کی ابھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیسا فرمایا ہے، اور اس تسبیح کے الفاظ پہ اب غور کریں گے تو کیا ہے، لا الہ الا انت، مانگنے کا طریقہ دکھا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ کہ پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ واہ واہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک رب مجھ سے بیجا ہوا۔ اچھا یہاں ایک خوبصورت بات یہ کہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، جب عذاب کی آپ نے نشاندہی کی نا عذاب آئے گا، جی قوم ایک بزرگ کے پاس اکٹھی ہو کے چلی گئی۔ صحیح۔ بزرگوں کے پاس، اولیاء کے پاس جانا یہ پرانا طریقہ ہے جی کہ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے اور ان سے مدد لیتے، رہنمائی لیتے، التجائیں کرتے۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح عذاب کی خبر دی گئی ہے اور یونس علیہ السلام قوم سے چلے گئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کریں۔ حالانکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے اور ایک کامن سی بات ہے، توبہ کیسے کرنی ہے، لیکن اللہ والوں کے لفظوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم کے اس بزرگ نے ان کو تسبیح کیا سکھائی، کہا یوں عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں، یا حیو حین لا حیا، وَيَا حَيُّ يَا مُحْيِي الْمَوْتَى وَيَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنَّا ذُنُوبَنَا قَدْ عَظَمَتْ وَجَلَّتْ أَنْتَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَجَلُّ افعل بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ۔ پہلے اللہ کی حمد ہے کہ یا اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس وقت سے زندہ جب زندگی کسی کی تھی نہیں جی، اور تو ہمیشہ رہنے والا، تو مردوں کو زندگی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر انہوں نے اقرار جرم کیسے کیا ہے، اللہ بے شک ہمارے گناہ بڑے ہیں اور ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن تیری عظمت بہت بڑی ہے، جی تو بڑا کریم ہے، تیری کریمی بہت بڑی ہے، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کا تو اہل ہے، اللہ اکبر، وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، تو اپنی کریمی کو دیکھ۔ جب بندہ اقرار کرتا ہے نا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ میں نے اور ایک بزرگ نے، ہم نے کسی ایک اہم معاملے میں اکٹھے دعا کی، جی دعا کی قبولیت کے آثار نظر آئے، جی، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ان بزرگوں کی دعا کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، لیکن دل سے آواز آئی کہ ابن جوزی تو اپنے گناہوں کو جانتا ہے، جو تو نے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں
اپنی خطاؤں کو ذکر کر کے کہا ہے نا، وہ رب معافی مانگنے پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، تیری اس معافی مانگنے پہ یہ کرم ہوا ہے. کیا بات. اللہ اب یہ جو آیت کے آخری حصے میں الفاظ آئے نا، کیا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ آپ غضب سے بھرے ہوئے جب قوم سے نکلے جی، اور گمان کیا کہ اب ہم یعنی اللہ مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا، تو پھر جب وہ مشکل میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے، تو انہوں نے پکارا کسے؟ رب کو پکارا ہے. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مطلب کیا ہے؟ جب پھنس جائے نا اور آزمائش آ جائے، پھر رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، پھر لو رب سے لگانی ہے، یاد رب کو کرنا ہے، ذکر رب کا کرنا ہے. وہ رب کھولنے والا ہے، یہ مصیبتوں کو دور اعتقاد کرنے جو ہے والا نا، ہے. یہ اللہ کرے نقیب بھائی، یہ اعتقاد ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ کوئی بھی مشکل آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اس دکھ، درد، پریشانی، تکلیف سے، اس نقصان سے بچانے والی ذات خالق کائنات کی، اللہ پاک کی ذات ہے، جو ان مشکلات سے بھی انشاءاللہ ہمیں نکالے گا. کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. میرا نام نبی بشتاری ہے، میرا تعلق بلوچستان سے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سناتا ہوں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبے تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو. جزاک اللہ خیرہ. میری اور میری والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے. اللہ پاک آپ کی، آپ کے والدین کی، ہمارے والدین کی، سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری نندا شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. خلیل بھائی کی خدمت. مرحبا خلیل بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ جی خلیل بھائی. کلام تو سبھی پسند ہوتا ہے. اچھا، کلام یہ ہے. باقی جو ان کا سوال ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. کیا اس بات، کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں آپ، ماشاءاللہ. چلیں آج سنیں گے بھی آپ سے. کریے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام ہانیہ تاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو یہ سناؤں گی، رج کے اسباب کا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلی کال لیتے ہیں. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ گنٹھیا کی بیماری کا علاج بتا دیں اور پرہیز بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال لیتے ہیں. فرشدار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. نعت کی فرمائش ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ لیتے ہیں جی. خلیل بھائی مشورہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ لیتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. محمد فیضان اتاری پلمنڈا کھڑی شریف میرپور کشمیر سے عرض گزار ہوں. خلیل بھائی سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. حاکم مدینہ ہوتی میں حاک سار ہوتا. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 ویا کا. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد فراز ہے، میں صوبہ سندھ ضلع سانگھر سے ہوں. شاہ صاحب میری نعت کا اسلامی بھائی سے یہ عرض گزار ہے، میرے کو یہ سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 ویا کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلی کال لیتے ہیں. قمر زمان اتاری پنڈ دانا خان ٹوبہ سے. میری خلیل بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. کیا کہنا کیا کہنا، عطار کی ہمت کیا کہنا. جزاک اللہ خیرہ. آمین ویا کا. خوش رہیں جی، آباد رہیں. زین اتاری ہیں صفدر آباد سے. ثاقب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی. آج کا موضوع بہت کمال ہے.
میری آپ سے اور نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے۔ امتحانات کے لیے دعا کہا ہے، والدین کے لیے اللہ کامیابی عطا فرمائے، والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اچھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، ایک میسیج ہے خلیل بھائی سے کہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں خراب رہتی ہیں، یعنی جب بھی خارش ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں پانی والے، خارش کرتے کرتے وہ دانے پھٹ جاتے ہیں اور پھر پانی پھیل جاتا ہے اور پورا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے۔ کافی دیر ہو چکی ہے مگر آرام نہیں آ رہا، اس کا کوئی حل بتا دیں، کیا کروں؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ میرے والد صاحب کو 10 دن پہلے ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب طبیعت بہتر ہے۔ ڈاکٹرز نے انجیوگرافی کے بعد بتایا کہ 2 نالیوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور ایک نالی درمیان سے بند ہے، جس کے لیے بائی پاس کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ خلیل بھائی سے مشورہ لینا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے پتے میں پتھری کا کوئی علاج بتا دیں، اور جگر پر اور پتے کے اوپر چربی کا بھی کوئی حل بتا دیجئے۔ فراز نظامی بھائی سیگمنٹ کرتے ہیں، 25واں سیگمنٹ ہے ان کا، اور کہتے ہیں ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ جان آتا ہو۔ بلال بھائی کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ جان آتا ہو۔ جی قاسم بھائی آپ بھی سنا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہو گیا۔ چلیں جی، کہہ رہے ہیں جی 1 مہینہ پہلے میرے والد صاحب کو فالج ہوا ہے، فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ کا شکر کافی بہتر ہے۔ ہاتھ میں درد رہتا ہے اور بایاں ہاتھ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی علاج بیان کر دیں جی۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، راولپنڈی سے میسج آیا ہے، اللہ سلامت رکھے جی۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ علاج بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، علاج بھی انشاءاللہ سنتے ہیں اور پھر کلام بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہڈیوں کے بخار کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے منقع بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جیسے 2-4 منقع اگر دن میں استعمال کرتے رہیں، 2-3 صبح لے لیں، شام لے لیں، رات لے لیں، تو یہ بھی مفید ہے۔ ایک باقاعدہ اس کا ایک نسخہ بھی ہے مختصر سا، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ خاکسیر کے نام سے، خاکسی بھی کہتے ہیں، خاکسیر بھی کہتے ہیں، یہ حکیموں کی دکان سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ لے لیں 6 گرام۔ اسی طرح سے گلو خشک، گلو گاف لام واو، گلو خشک، یہ خشک لکڑی ہوتی ہے، ایسے جیسے چھوٹی چھوٹی آپ کو ملیں گی لکڑیاں، گلو خشک کہتے ہیں، یہ 6 گرام یہ لے لیجئے، 6 گرام خاکسیر۔ اور اسی طرح سے ایک اور جڑی بوٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے کٹکی، کاف ٹے کاف یہ کٹکی، تو یہ 6 گرام۔ اور منقع جو ہے، منقع جو بڑی کشمش ہوتی ہے، یہ آپ 5 لے لیں۔ تو اس کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیا جائے، جب پک کر یہ اچھی طرح سے جیسے اچھی طرح پک جائے، 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو اتار کر اس کو صبح شام جیسے 2 بار اس طرح سے بنا لیں اور اس کو پئیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو اندر کا بخار ہے ہڈیوں کا وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ زیادہ نہ کر سکیں تو منقع بھی انشاءاللہ اس میں کافی ہوگا۔ اور اسی طرح سے مٹھوں کا، جب مٹھے آتے ہیں، مٹھے موسمی کی طرح ایک پھل ہوتا ہے گرین کلر کا، تو یہ بھی بخار کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے خلیل بھائی کہ پتھری کے لیے بھی کافی مفید ہے، ایسا ہے؟ یوں نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ کہ جب مریض ہے اس کو چیک اپ کے بعد ہی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا مفید ہے۔ زیادہ وہ بخاروں میں مفید ہے، اچھا، گرمی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ صحیح۔ اسی طرح سے گٹھیے کے حوالے سے تھا، ان کو چاہیے کہ یہ ایک علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اسگند کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ لے لیں 100 گرام، اور سنگاڑے آتے ہیں وہ 100 گرام لے لیں، خشک سنگاڑے۔ اور نمبر 3 چوب چینی، چوب چینی کے نام سے بھی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، لکڑی سی ہوتی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، تو یہ آپ لے لیجئے۔ اگر شوگر نہیں ہے تو 100 گرام اس میں مصری ملا لیں۔ تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کوٹ کے پیس کر جو ہے رکھ لیجئے، صبح شام 1-1 چمچ لیں، تو یہ گٹھیا کے حوالے سے بھی مفید ہے، جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی مفید ہے۔ اور اس میں چاہیں تو ایک چیز اور شامل کر لیں، سرنجان شیریں، تو یہ بھی 100 گرام لے کے اس میں مکس کر لیں، اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے، گٹھیا وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ تو ایسے مریضوں کو جو پرہیز کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ بڑے کا گوشت ہے، کلیجی ہے، پائے ہیں،
اور تلی چیزیں ہیں، بیکری کے آئٹم ہیں، مٹھائی کے جو آئٹم ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. مزید مسوڑوں میں جو درد رہتا ہے تو اس کی وجوہات عام طور سے بعدی چیزوں کا استعمال کرنا بھی ہوتا ہے. تو گوبھی، بینگن، بھنڈی، اروی، آلو، چنے ماش کی دال وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے. اور جن کے مسوڑوں میں درد رہتا ہے بادی پن کی وجہ سے، یا خاص طور سے بڑے کا گوشت کھا لیں گے تو بھی ایسا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کر لیں، 1 چمچ سرسوں کا آئل لے لیں. جن کے مسوڑوں میں درد ہوتا ہے، مسوڑے پھولے رہتے ہیں، تو ان کو یہ مفید ہوگا. 1 چمچ سرسوں کا تیل لے کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں، لاہوری نمک جو ہوتا ہے وہ پسا ہوا وہ ملا لیں، تو پھر اس کو مسوڑوں پر ملیں. تو کچھ دیر میں مسوڑوں میں جو فاسد جیسے پانی ہوگا تو وہ نکل جائے گا، تو انشاءاللہ اس میں درد میں افاقہ ہوگا. اسی طرح سے کمر کے درد کے حوالے سے تھا. کمر کے درد کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ سنگاڑا اور مکھانے، یہ 2 چیزیں لے لیں. خشک سنگاڑا اور مکھانے کے نام سے ایک وہ بھی چھوٹے چھوٹے، ایک تو مکھانا ہوتا ہے میٹھا میٹھا جو کھاتے ہیں وہ نہیں، ایک دوسرا مکھانا ہوتا ہے، تو یہ حکیموں کے یہاں سے آپ کو مل جائے گا، تو یہ لے لیجئے. تو ان دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ کمر کے درد میں بھی مفید ہوگا. جیسے ہم وزن لے لیں 100 گرام اور 1 چمچ صبح شام پانی سے یا دودھ سے لے لیجئے. اسی طرح سے اٹیک آیا ہے تو اس میں اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ نالیاں بند ہیں ان کی، تو ان کا ایک تو جو بھی یہاں علاج بیان کیا جاتا ہے اس کا آپ اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کر کے پھر اس کو شروع کیا کریں. تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی لکھا ہے گھریلو علاج کتاب میں، تو وہ آپ عمل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ لہسن ادرک جیسے یہ دونوں چیزیں لے لیں آپ، اور سیب کا سرکہ اس میں لیا جاتا ہے. تو لہسن کا ایک جیسے لہسن کو پیس لیں، اس کا جوس نکال لیں 1 کپ، اور 1 کپ جو ہے وہ ادرک کا آپ نکال لیں، اور 1 کپ جو ہے وہ آپ لیموں کا عرق نکال لیں، اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکال لیں، اور پھر اس میں 1 کپ جو ہے سیب کا سرکہ ملانا ہوتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں ہو گئیں، تو پھر اس کو آپ اچھی طرح سے جیسے اس کو پکا لیں. تو جب اچھی طرح سے یہ ابال آ جائے اس میں، تو اس کو اتار کے چھان کے آپ رکھ لیں. تو اس کو صبح شام 1 چمچ یا 2 چمچ استعمال کر لیں موقع محل سے، تو پھر انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. اس میں بیری کا شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے صحیح اسی انداز میں. پتے میں پتھری ہے، عام طور سے پتے کی پتھری کا علاج جو ہے وہ بظاہر جیسے اگر دواؤں کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے، لمبا علاج ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ پرہیز سے کام چلائیں. پرہیز جتنا کریں گے، چکنائی والی چیزوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید ایک علاج اس میں ایک ٹوٹکا ہوتا ہے، وہ کافی مفید ہے. انجیر آپ 2 عدد انجیر لے کر اس کے ٹکڑے کر لیں، اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کے رات کو رکھ دیں آپ. صبح اس کو آپ اس میں تقریباً آدھا لیموں چھڑک لیں، اور پھر اس کو انجیر بھی کھا لیں، اور زیتون کا تیل وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی اس کو آپ پی لیں. اگر بچتا ہے تو روٹی وغیرہ پہ لگا کے کھا لیں، تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. الرجی کا بتایا تھا، تو الرجی میں بعض اوقات لوگ جو خارش ہوتی ہے اس کو بھی الرجی کہتے ہیں، اور کوئی نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی الرجی کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وضاحت کر دینا اچھی بات ہے. تو خشک الرجی تو یہ اس سے مراد تو یہی ہوگا کہ ان کے جسم میں جیسے خارش وغیرہ ہے، تو اس کے لیے پرہیز کیا جائے بڑے کے گوشت وغیرہ سے اور تلی چیزوں سے. پانی زیادہ پیا جائے، فروٹ سبزی کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور ساتھ میں اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں، بیر کی طرح گول گول ہوتے ہیں. تو اس کو تقریباً 10-11 دانے رات کو بھگو دیں پانی میں، اور صبح اس کو ابال کر اس کا پانی پی لیں. یا پنیر بوٹی کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، تو یہ بھی ہم نے پہلے بھی مدنی چینل پہ اس کے بارے میں سنا ہے. شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس کے بارے میں بتایا. تو یہ بھی تقریباً 10-11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا. جن کی انگلیاں خراب رہتی ہیں تو وہ بھی اناب والا علاج جو ہے، اناب کی جو جڑی بوٹی بتائی ہے وہ 10-11 دانے بھگو کر صبح اس کا پانی پی لیں، تو انشاءاللہ اس میں مفید ہوگا. بی پی لو ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ تر کمزوری سے ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کھانے کے بعد 2 انجیر تینوں ٹائم استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس میں مفید ہوگا. اور مزید بچی کے حوالے سے تھا کہ ان کی جو ہے وہ کمزور ہے، تو ان کو یا جو بھی کمزور ہے، بڑے ہیں یا بچے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت ہی مفید علاج ہے جو کیلشیم کو بھی بڑھاتا ہے اور انشاءاللہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا. وہ کیا ہے کہ آپ اخروٹ لے لیں 100 گرام، اور 100 گرام جو ہے وہ سفید تل لے لیں، یہ کیلشیم کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ناریل پاؤڈر
ये कोकोनट जो खोपरा होता है ये पिसा पिसाया आता है, अच्छी क्वालिटी का आप लें। 100 ग्राम नारियल पाउडर, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम सफ़ेद तिल, इनको तीनों को पीस लें। और चाहें तो इसमें आप मिश्री या देसी जो खांड होती है, शक्कर जिसे कहा जाता है, वो भी 100 ग्राम आप शामिल कर लें। तो इसको पीस के रख लें, सुबह शाम एक एक चम्मच दूध में डाल के लें तो इंशाल्लाह ये जोड़ों के दर्द के हवाले से, जिस्मानी कमज़ोरी के एतबार से, दिमागी कमज़ोरी के एतबार से, या जिन्हें शुगर होता है तो वो मीठा इसमें ना डालें, वो भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मुफीद होगा इंशाल्लाह। और जिन्होंने कहा था कि बच्ची खाती नहीं है तो वो भी उनको अनार का इस्तेमाल करवाएं, अमरूद खिला सकते हैं, पपीता इनके लिए मुफीद होगा। और अगर कुछ इनको जड़ी बूटी के एतबार से कोई दवा देनी है तो उसमें पुदीना आप 25 ग्राम ले लें और अनार दाना 25 ग्राम, या खुश्क अनार दाना मिल जाता है 25 ग्राम, ये ले लें। और बकिया 3 चीज़ें जो अभी बयान कर रहा हूँ, काला नमक, सौंफ और ज़ीरा, ये 12-12 ग्राम लेकर इसको मिक्स करके पीस के रख लें। तो ये खाने से पहले बच्चों को थोड़ा थोड़ा आप चटा देंगे तो इंशाल्लाह इससे जो है वो इनको भूख वगैरह भी खुल जाएगी और अच्छे से ये खा सकेंगे इंशाअल्लाह। कान के हवाले से था, कान के लिए तो मुख्तलिफ इसकी वजूहात होती हैं। कान के दर्द का एक आसान सा इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आप सरसों का तेल लें और इसके अंदर जो लहसुन होता है इसका एक जवा, 1 पीस या 2 पीस टुकड़े करके छोटे छोटे, जैसे इसको काट के वो उसके अंदर आप डाल के इसको पका लें। तो जब ये पक जाए अच्छी तरह से, उसमें जल जाए हल्की आंच पर, या जैसे चम्मच में रख लें और इसको थोड़ा से इसको हीट देंगे तो ये खुद ही उसमें जल जाएंगे। तो फिर इसको जो है अपने वो कानों में 1-2 कतरे डाल लें तो इंशाल्लाह ये कानों के हवाले से मुफीद है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे पास एक पैकेज है, फूड अपडेट। आइए पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज फिर हम फ्रूट मंडी में हैं और आज भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं फ्रूट अपडेट के हवाले से। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत प्यारी नेमत के बारे में आपको हमने मालूमात देनी है, जो गर्मियों का खास तोहफा है और बिलखुसूस जो कराची में रहने वाले हैं उनके लिए तो खास तौर पर ये खसूसियत रखता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में इसके फायदे हैं। आज हम बात करेंगे फालसे की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कुदरती क्या क्या फवायद रखे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी क्वालिटीज क्या हैं, इसके रेट्स क्या हैं और इसको खाने से क्या फायदा हासिल होता है, इसका जूस पीने का क्या फायदा है और अगर कोई इसके नुकसान आते हैं तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं मंडी में और आपको हाल हवाल दिखाते हैं। क्या बेच रहे हैं यहाँ पर आप? माशाल्लाह जनाब, ये फालसा बेच रहे हैं। अच्छा, ये सिंध की सौगात है, अल्लाह की नेमत है गर्मियों के हिसाब से। जी अभी ये फालसा आएगा, इसके बाद जामन आ जाएगी। अच्छा, फिर जामन के बाद मैंगो, जामन के बाद मैंगो आ जाएगा, उसके बाद जैतून अमरूद आ जाएगा। तो ये भी सीजन के वाइज होता है या पूरा साल यही काम फालसे का काम होता है? नहीं, ये तो सीजन होता है, 2 से 2.5 महीने का सीजन। अच्छा, फालसे का 2 से 2.5 महीने का सीजन होता है। तो ये खास तौर पर सिंध के अंदर होता है या सिंध के बाहर भी होता है? पंजाब में भी होता है, साउथ पंजाब में भी होता है, लेकिन मरकज इसका सिंध है। सिंध के खास तौर पर किन इलाकों में ये पाया जाता है? पुराने वक्तों में ये अपना मटियारी इसका मरकज था, ठीक है, मटियारी हाला वगैरह। अभी इसका कोटड़ी, जामशोरो, कंडो आदम इसका बहुत बड़ा मरकज है, कोटड़ी मरकज है, हाला, सईदाबाद और सेखाट, ये छोटे छोटे इलाके हैं इसके मशहूर है फालसे के हिसाब से। ये जो जुड़ा हल्का माल है जो कालेपन में या लालपन में है, ये 200 से 210 से 220 रुपए तक है। ठीक है। और ये जो कालेपन में इस तरह का, ये 250 से लेके 240 रुपए तक है। यानी जो बिल्कुल काला ब्लैक होता है उसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है, वो ज्यादा पका हुआ होता है। जूस वाले जो है ना ज्यादा इसको पसंद करते हैं। और ये जो लालपन में होता है, ये गर्मी की वजह से बाद में कालापन हो जाता है, लेकिन सुबह की दुकानदारी के लिए ज्यादा काले वाला है। तो ये जो खास तौर पर ऐसा होता है कि ये बेचने के लिए भी होता है या इसको बाहर बेचते हैं? ये जो बाहर बेचते हैं ना लोग। अच्छा, ये खास ऐसा होता है? जी। ये कहाँ का एक्सपोर्ट होता है? ये मिडिल ईस्ट में गर्म इलाकों में। अंदर जो पौधा होता है वो कितनी देर में तैयार हो जाता है अंदाजा? ये तकरीबन 2 साल लग जाते हैं, 2-2.5 साल। 2 साल में पौधा तैयार होता है। फिर वो कितनी देर तक देता है फल? तो जब तक उसको तुम खुराक देते रहोगे, खाद देते रहोगे, गोडी करते रहोगे, पानी होता रहेगा, तब तक तो इंशाल्लाह वो देता ही रहेगा। ये क्वालिटी 250 रुपए बिकी है, एक क्वालिटी थोड़ा हल्का है, वो 220 रुपए बिका है। तो बस जिसने बेचा है या जिसने खरीदा है तकरीबन 240-250 रुपए का सुबह पश्चिम तकरीबन 5 बजे, 5:30-6 बजे। फिर उससे आते आते 230 पे आ गया, 220 पे आ गया, 210 पे आ गया। अब जो है ना गिरा के 190 रुपए बता रहे हैं। जैसे दिन दिन चढ़ता जाएगा, सूरज जलता रहेगा तो रेट कम होते रहेंगे? हाँ, चांस ऐसा है। बकाया हो भी सकते हैं, अगर माल इधर उधर ज्यादा आगे पीछे हो गया तो फिर नहीं भी गिर सकता है रेट। अच्छा, माल मार्केट में शॉर्ट होगा तो फिर रेट सही रहेगा? हाँ, रेट सही रहेगा। अगर माल जो है ना शॉर्ट होगा या थोड़ा कम होगा माल पीछे से
तो फिर रेट गिरेगा नहीं। तो अभी ये टोकरियों का हिसाब होता है या किलो का हिसाब भी देते हैं आप? नहीं, ये हमारी भाई ये दुकान का काम है, तो हमारे टोकरी का हिसाब है, वो किलो के हिसाब से नहीं। बकाया जो है ना मंडी में किलो के हिसाब से भी देते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, तो ये टोकरी 13 किलो की है, ये आपने पर्ची डाली है? ये 13 किलो की। ये पहले से वजन कर लेते हैं आप लोग? ये वजन कर लेता है। इसका जूस वगैरह भी बनता है? हाँ, जूस बनते हैं, तभी तो कामयाब है। जूस बनते हैं, इसका अच्छा खासा जूस बनता है। अच्छा, तो इसके गर्मी में लोग बड़े शौक से पीते हैं, और खासकर कराची वाले बड़े शौक से पीते हैं। उसका कोई फायदा भी बताएंगे कि खाने से क्या क्या फायदे हासिल होते हैं? इसका जूस अच्छा जिगर के लिए अच्छा होता है। वैसे भी गर्मी का मौसम है कराची में, ठंडा ही ना। हाँ, तो उसके लिए ठंडा होता है। खट्टा भी होता है, गला भी खराब कर देता है। फालसा खट्टा ही होता है, वो कोई एक आध दाने मीठे आता है, इसमें खट्टा ही होता है। अच्छा, चले जी, फ्रूट ये जो है ये खट्टा ही होता है भाई, मीठा कोई होगा इसके अंदर। ये हमारे लिए नई बात है कि ये फालसा आते खट्टा, हम कहते हैं खट्टा फालसा है, तो ये भाई बता रहे हैं। मीठा बोलते हैं ना, ठंडा मीठा, ये मीठा नहीं होता, खट्टा। अच्छा, खट्टा मीठा होता है, ये खट्टा मीठा। इसको स्टोर भी कर सकती हैं या रोज की रोज इसका पल्प जो है जूस वाले या जो दूसरी कंपनी है, इसका पल्प स्टोर कर दिया, पल्प बना के इसको। ठीक है, पल्प का मतलब क्या? गूदा जो है इसका प्रोसेस करके वो स्टोर कर देते हैं। ठीक है, फिर वो साल चलता रहता है, शरबत वगैरह में, जूस वगैरह में। अच्छा, क्या हिसाब दे रहे हैं? 250 रुपए। 250 रुपए। और आता कितने में ये 230, 200, 230 में आता है। क्या रेट वगैरह है इसके, बताएंगे कुछ? तो ये हम होलसेल पे रहते हैं 200, 220 का हम खुद लेते हैं, 250, 240 का हम यहाँ पे सेल करते हैं। 100, 120 किलो माल बिकता है, तकरीबन 2000-2500 बच जाता है। फालसा मंडी में 220 रुपए चल रहा है, लेकिन मार्केट में 300 रुपए चल रहा है। 300 रुपए इसलिए चल रहा है क्योंकि इधर किसान है फालसा ज्यादा लेते हैं, उसके बाद ये सॉस खाता है। सॉस खाने की वजह से उधर पानी भी छोड़ता है, उसके बाद इसका वजन कम हो जाता है। वजन कम होने की वजह से उधर 300 रुपए बिकता है, फिर इसकी एवरेज बराबर होती है 240 रुपए की आती है। इसलिए यहाँ उसके रेट में फर्क होता है, रेट का फर्क होता है, क्योंकि इधर से आप चेक कर रहे हैं कि इधर आप 220 रुपए का ले रहे हैं, तो उधर 300 बेचेंगे तो 240 रुपए के एवरेज इसलिए आते हैं। ये भी इन्होंने अच्छी और मालूमाती चीज दी आपको कि जो ठेले वाले बेचारे होते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मार्केट में, मंडी में तो ये रेट चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। वो अपनी जगह सही है, और मंडी वाले अपनी जगह सही है, ये अपने हिसाब से इनका होलसेल का होता है, ठीक है, और उन्होंने बेचारों ने अपने हिसाब से बेचना होता है। थोड़े थोड़े में क्या होता है, वो कम हो जाता है, धूप पड़ती है गर्मी की वजह से, उसका जो पानी होता है, जो रस होता है, वो कम हो जाता है, तो वो वेट भी कम हो जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए फिर रेट उनके ज्यादा हो जाता है। चले मदी चैनल के नाज़रीन, ये आपने कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें आपको देने की कोशिश की है। अब मजीद भी इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमात आपको मिलती रहेगी। लेकिन फालसे के हवाले से एक जरूरी बात आपको बतानी ये है कि कोई भी मशरूब हो, चाहे वो फालसे का है चाहे किसी का भी है, ज्यादा ठंडा मत पिए कि वो आपके गले को नुकसान दे सकता है। इसी तरह जो है वो ज्यादा मिकदार में ना खाएं, ज्यादा मिकदार में इसका शरबत ना पिएं, वो भी आपको नुकसान दे सकता है, गला आपका खराब हो सकता है। बहरहाल इसके फायदे हैं, गर्मी का मौसम है, अल्लाह ताला की बहुत अजीम और बड़ी नेमत है ये, इसको खाएं, शुक्र अदा करें, इसका जूस पिएं, अल्लाह हमें इससे फायदा हासिल करें, अपना शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं अब शाह साहब की तरफ, देखते हैं वो आपको क्या बताते हैं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। हमारे आतिफ भाई माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं जी, सेगमेंट तैयार करते हैं, कोशिशें करते हैं माशाल्लाह मंडी में जाना, और फिर जो ठैये हैं, ठेले हैं, इनके पास जाना, इनसे बातचीत करना, पूरा एक पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करते हैं, और आप लोगों के लिए एक मालूमाती पैकेज ये रिकॉर्ड किया जाता है। अल्लाह पाक इनकी मेहनत भी कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। खलील भाई, फालसा हमारे सामने भी तशरीफ ला चुका है, और क्या फरमाएंगे फालसे के हवाले से मजीद कुछ? आप इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसानात भी हो सकते हैं? कोई भी चीज़ है उसको लिमिट में ही खाना होता है। अच्छा, तो भले वो मुफ्त में मिले, तोहफे में मिले, या अपने पैसों से हो, ठीक हो गया, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह जो है बंदा सेहतमंद रहेगा, भले कोई भी चीज़ हो। सही है, हद में खानी होती है, बाकी रहेगा। फालसे के फ़वाइद के एतबार से मुस्कुरा क्यों रहे आप? मतली, जैसे गर्मी है ना, आजकल बाद लोगों को मतली रहती है, गर्मी की वजह से मतली, उल्टी वाली कैफियत, या बादों के पेशाब में जलन हो जाती है, तो वो लोग जो है फालसे को इस्तेमाल कर लें, और कोशिश करें कि जो मीठे दाने हैं वही इसके इस्तेमाल करें। बादों का जो खट्टे दाने हैं तो वो गले को पकड़ लेते हैं, तो फिर गले में तकलीफ़ हो सकती है। बाकी कई एक चीज़ें तो उन्होंने बता दी हैं। गर्मी की वजह से बाद लोगों को मोशन हो जाते हैं, और गर्मी के बुखार में भी इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। बस ये है कि इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके इस्तेमाल किया जाए। शरबत, इसका जूस भी बनाया जाता है? जूस बनाया जाता है इसको, जैसे इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसको छान लेते हैं, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं, तो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मुफीद है। और अगर इसका शरबत बनाना होता है तो वो भी बाद लोग जैसे इसको बना लेते हैं इसी तरह से, इसको इसी पानी में, जो जैसे मिसाल है 1 पाव फालसे हैं, 2 गिलास पानी डाल के आपने इसको उबाल लिया जी, या ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद इस पानी को आप उबाल लें,
صحیح. تھوڑا سا ابال لیں, تھوڑی چینی اس میں ڈال دیں, تو پھر یوں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے اس. ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ جو ویسے ہی کھایا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے, یہ گٹھلی کے ساتھ استعمال کیا جائے گا, یا اگر گٹھلی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کی کوئی افادیت وغیرہ ہے, فائدہ ہے؟ گٹھلی کے کوئی فائدے اس کے پڑے تو نہیں ہے, مگر یہ کہ گٹھلی کے بغیر استعمال کریں تو اچھا ہے. اس کو اچھی طرح سے چبا لیں, اس میں دانتوں کی ورزش بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوگا. پھر یہ کہ وہ گٹھلی کے ساتھ زیادہ اچھی نہیں ہوگی ورزش؟ جی, اس کو جیسے چبا لیں اچھی طرح, اور پھر اس کے اگر ہو سکے تو وہ نکال دیں, کیونکہ ہر کسی کا معدہ بعض اوقات ہر کسی کا معدہ مضبوط نہیں ہوتا, تو وہ اگر اس کو نکال دیں گے تو میرے خیال سے مفید ہوگا, کیونکہ لکڑ ہضم, پتھر ہضم ہر کسی کا معدہ نہیں ہوتا, تو جو ممکن ہے اس کو نکال دینا چاہیے. چلے, میرے لیے یہ فرسٹ ٹائم انکشاف یوں بھی تھا کہ اسے یوں بھی کھایا جاتا ہے, کھا سکتے ہیں. بعض چیزوں کے بیج ہوتے ہیں نا نقصان کرتے ہیں, جیسے سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہے, وہ تنکو سمیت کھائیں گے پیٹ میں درد ہوگا. منقع ہے, منقع بہت اچھی چیز ہے, اس کے فضائل ہیں, حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے, مگر اگر اس کا انداز یہ ہے کہ بیج سمیت کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے بعضوں کو جن کا معدہ نازک ہوگا وہ ہضم نہیں کر پائیں گے, پھر درد ہوگا, پھر پیٹ درد کی دوا لینے جانا ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت یونس علیہ السلام رہا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوئی, اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. جی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, واسطہ رسول الورا کا, واسطہ رسول الورا کا, حضرت احمد رضا کا, واسطہ رسول الورا کا, حضرت احمد رضا کا, اور میرے مرشد شیعہ کا, رخ بدل دو ہر بلا کا, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تیرے در کی حاضری کو, تیرے در کی حاضری کو, جو تڑپ رہے ہیں انہیں کو شاہ جلد تم کو لانا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور غیب و سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ, یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ